ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، اے اللہ، آپ انسانوں کو کیوں پیدا کرتے ہو، پھر انہیں کیوں مار دیتے ہو؟ اللہ کا جواب سن کر سب حیران رہ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ، آپ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ یعنی کہ آپ نے اتنی ساری مخلوقات کو کیوں پیدا کیا؟ اور اگر پیدا کیا تو پھر انہیں مار کیوں دیتے ہو؟ یعنی کہ ان کی موت کیوں دیتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے جو دیا، اس کو سن کر آپ بھی حیران اور پریشان ہو جاؤ گے، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اللہ اپنے بندوں کو کیوں پیدا فرماتا ہے اور پھر ان کو مار کیوں دیتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ اکثر حضرت موسیٰ علیہ السلام طور کی پہاڑی پر جا کر اللہ سے بات کرتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ساری حکمتیں اور اتنی ساری صفاتیں عطا فرمائیں جو ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت اور زندگی جینے کے صحیح طریقے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، آپ لوگوں کو پیدا کرتے ہو اور پھر ان کو مار دیتے ہو، ان میں آپ کی کیا حکمت ہے؟ یعنی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، تم کھیتی بو دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کھیتی کرنا شروع کیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ کھیتی تیار ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کاٹ دیا۔ تو یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تم نے خود ہی کھیتی بوئی اور پھر تم نے خود ہی اس کو کاٹ کیوں ڈالا؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، کھیتی کے پکنے پر اس میں دانہ اور بھوسا تھا اور دونوں کو ملا جلا کر رکھنا مناسب نہیں تھا، اسی لیے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ ان دونوں کو جدا جدا کر دیا جائے۔ یہ سن کر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ، تم نے یہ عقل کہاں سے حاصل کی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا الہی، میری یہ دانش مندی اور یہ عقل سب آپ نے ہی عطا کی ہے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، پھر یہ دانش مندی مجھ میں کیوں نہ ہوگی؟ اے موسیٰ، دیکھو، انسانوں کی روحیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ان میں ایک روح پاک ہے اور ایک روح ناپاک ہے، اور ہر انسان کے جسم ایک رتبے کے نہیں ہوتے۔ کسی کے جسم میں موتی کی طرح پاک اور صاف روح ہے تو کسی کے جسم میں کنچ کی پونچھ طرح روح موجود ہوتی ہے۔ ان روحوں کو بھی ٹھیک اسی طرح سے ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا مناسب ہے، یعنی کہ جدا جدا کرنا ضروری ہے، جس طرح سے تم نے گندم کو بھوسے سے الگ کر دیا ہے، تاکہ جو نیک روح ہوتی ہے وہ جنت کو چلی جائے اور جو بری روح ہوتی ہے وہ دوزخ کو چلی جائے۔ اے موسیٰ، یہ تو انسان کو مارنے کی حکمت تھی، اور انسانوں کو پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ہمارے صفات کا اظہار ہو جائے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، اس لیے میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا، میں نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اے موسیٰ، انسان کے جسم میں جو موتی ہے اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، ہمارے لیے یہ بھی حکمت کتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو کیوں پیدا کرتا ہے اور پھر ان کو مار کیوں دیتا ہے۔ اس بات کا خلاصہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اور ساتھ میں اس واقعے سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدرت کے نظام میں ڈھیروں صفاتیں رکھی ہیں اور ڈھیروں وجوہات ہیں جسے کوئی بھی انسان نہیں سمجھ سکتا۔ اسی لیے ہمیں کبھی بھی کسی بات کے لیے اللہ سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یاد رکھیں، جو بھی اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اللہ کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں کسی امتحان میں ڈالتا ہے تو اس میں بھی ہماری کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، اور اللہ کے کیے گئے ہر فیصلے میں بندے کا کوئی نہ کوئی بھلا ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جو بھی کرتا ہے اچھا کرتا ہے، اپنے بندے کے حق میں کرتا ہے۔ اسی طرح سے ناظرین، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 7 سوال کیے۔ ان میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے رب، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ متقی یعنی ڈرنے والا اور پرہیزگار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص
جو اللہ کا ذکر کرتا رہے اور اسے بھولے نہیں۔ یقیناً اللہ سے ڈرنے والا وہی شخص ہوتا ہے جو صرف مسجد کے اندر ہی نہیں بلکہ مسجد کے باہر بھی اللہ کو یاد رکھے، یعنی عام معاملات، خوشی اور غم میں بھی اللہ کو نہ بھولے بلکہ ہر قدم اللہ کی رضا کے مطابق ہی اٹھے۔ دوسرا سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ صحیح راستے پر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو ہدایت کے راستے پر چلے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیج کر اور قرآن پاک جیسی کتاب کو اتار کر ہدایت کے راستے کو صاف صاف دکھا دیا۔ اسی لیے ہم سبھی کو قرآن اور حدیث کا جھنڈا لے کر ہدایت کے راستے پر چلنا چاہیے۔ تیسرا سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ جاننے والا عالم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عالم وہ ہے جس کا پیٹ علم سے نہیں بھرتا، جس کے اندر علم کی پیاس کبھی نہ بجھے بلکہ وہ ہر دن نئی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرے اور مرتے دم تک سیکھتا رہے۔ یہی عالم ہے، نہ کہ وہ جس نے علم سیکھا پھر سیکھنے اور سکھانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ چوتھا سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو لوگوں کو وہی حکم دیتا ہے جو اپنے آپ کو دیتا ہے، وہ کام جو کسی نے نہ کیا ہو اور دوسروں کو اس کے کرنے کا مشورہ دیتا ہو، ایسا آدمی صحیح فیصلہ نہیں دے سکتا۔ پانچواں سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے اللہ، تیرے تمام بندوں میں سب سے زیادہ عزیز ترین بندہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو لیکن پھر بھی بدلہ نہ لے اور سامنے والے کو معاف کر دے، ایسا وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر اور برداشت کی طاقت ہو، کیونکہ جب کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے تو بدلے میں آپ بھی اسے تکلیف دینا چاہتے ہیں، لیکن بدلہ لینے کی بجائے جو معاف کر دے، ایسا شخص اللہ کا سب سے عزیز بندہ ہے۔ چھٹا سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ غنی کون سا بندہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کو جتنا ملے اس پر راضی رہے۔ غریب وہ ہے جس کے پاس دولت ہو پھر بھی اس پر راضی نہ ہو، دن رات اسی کی طلب میں مارا مارا پھرے، اور بے نیاز وہ شخص ہے جس کو جتنی نعمتیں ملے اس پر خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کرے۔ ساتواں سوال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ فقیر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو مسافر ہو۔ ایک مسافر یعنی سفر کرنے والا حاجت مند اور ضرورت مند ہو سکتا ہے۔ ویسے تو آج کل کے سفر چند گھنٹوں اور دنوں کے ہوتے ہیں، اسی لیے آسانی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی سفر میں مشکلات بہت سامنے آتی ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی مسافر ضرورت مند ہو تو اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، تو نے انسان کو پیدا کیا، اسے عاقل دل اور زندگی عطا کی، پھر آخر اسے موت کیوں دیتا ہے؟ اس میں تیری کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم کل صبح وادی میں جاؤ، وہاں تمہیں ایک منظر دکھاؤں گا جس سے تمہیں میری حکمت سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حسب فرمان صبح سویرے وادی کی طرف گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک ہری بھری گھاس کے دھیما میں ایک نوزائیدہ ہرنی اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک شیر آیا اور اس نے اس بچے کا شکار کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل بھر آیا اور انہوں نے کہا، اے پروردگار، یہ ننھا سا بچہ کس جرم میں مارا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، ابھی صبر کرو، دیکھو آگے کیا ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہی شیر ایک شکاری کے تیر سے زخمی ہو کر مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا، یا رب، یہ کیسا نظام ہے؟ ابھی تو شیر جیتا تھا، اب وہ بھی مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اب دیکھو آخر میں کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر میں وہی شکاری ایک پہاڑی سے نیچے گرا اور خود بھی مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم نے جو ہرنی کے بچے کو دیکھا تھا وہ بچہ پچھلے جنم میں ظالم تھا، اس نے اس شکار کے والد کو ناحق قتل کیا تھا۔ میں نے اس بچے کی روح کو دنیا میں بھیجا تاکہ اس کے گناہ کا بدلہ دوں، پھر میں نے شیر کو اس بچے پر مسلط کیا تاکہ انصاف ہو جائے، پھر شیر کو مارنے والے شکاری کو بھی موت دی تاکہ میں اسے بھی اس کے اعمال کے بدلے جزا دوں۔ اے موسیٰ، میرا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے، موت میرے نظام انصاف کا حصہ ہے، ظلم کا خاتمہ اور عدل کا آغاز۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے عرض کیا یا رب تو پاک ہے، تیری ہر تقدیر میں حکمت ہے۔ ہم ظاہری آنکھوں سے دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں مگر تیری تدبیر وہی جانتا ہے جو باطن کو سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اسی لیے میں نے موت کو زندگی کے بعد رکھتا تاکہ ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق بدلا دوں۔ موت نہ ظلم ہے نہ انتقام بلکہ عدل کی ابتدا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان دنیا کی ظاہری زندگی کو سب کچھ سمجھتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے، جہاں ہر عمل کا حساب اور حق کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ ایک دن ایک نیک بزرگ اپنے شاگردوں کے ساتھ قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے۔ شاگردوں میں سے ایک نے سوال کیا حضرت اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا پھر آخر موت کیوں دیتا ہے؟ اگر زندگی ہی مقصد تھی تو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھ دیتا۔ بزرگ مسکرائے اور کہا بیٹا آؤ میں تمہیں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ وہ سب ایک کاریگر کے پاس گئے جو مٹی کے برتن بنا رہا تھا۔ بزرگ نے شاگرد سے کہا دیکھو یہ مٹی کے ڈھیر کو، اس کاریگر نے اس سے خوبصورت برتن بنائے، اب اگر کوئی برتن ٹوٹ جائے تو کیا یہ نقصان ہے یا فائدہ؟ شاگرد نے کہا اگر برتن بیکار ہو جائے تو کاریگر اسے توڑ کر نئی مٹی بناتا ہے تاکہ کچھ بہتر بنا سکے۔ بزرگ نے فرمایا بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ دنیا اس کے لیے ایک بھٹی ہے جہاں اسے تپایا جاتا ہے، آزمایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے۔ جب وہ مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا سے لے جاتا ہے تاکہ اسے ابدی زندگی ملے جہاں نہ موت ہے نہ دکھ۔ پھر انہوں نے کہا اللہ موت کو فنا نہیں بناتا بلکہ ایک دروازہ بناتا ہے دنیا سے ابدیت کی طرف۔ موت دراصل پیدا ہونے کا عمل دوسرا ہو رہا ہے۔ شاگرد کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا حضرت تو گویا موت ختمی انجام نہیں بلکہ اصل زندگی کی شروعات ہے۔ بزرگ نے جواب دیا ہاں بیٹا، اسی لیے مومن موت سے نہیں ڈرتا بلکہ اس کا استقبال کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے رب نے اس کے لیے ایک بہتر گھر تیار کیا ہے۔ پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے کلام کرنے پہاڑ پر جاتے تھے۔ ایک عورت جو کہ بے اولاد تھی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اب جب خدا سے کلام کرنے جائیں تو پوچھنا کہ میری اولاد کب ہوگی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے ہم کلام ہونے پہاڑی پر تشریف لے گئے تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ فلاں عورت نے مجھ سے یہ سوال کرنے کو کہا تھا کہ اس کی اولاد کب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ساری بات آ کر اس عورت کو بتا دی۔ وہ عورت یہ سن کر مایوس ہو گئی۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن اس عورت کے گھر کے پاس ایک فقیر گزرا۔ اس نے صدا لگائی کہ جو مجھے ایک روٹی دے گا میں اس کے لیے نیک اولاد کے لیے دعا کروں گا۔ جب یہ صدا اس عورت نے سنی تو فوراً ایک روٹی اس فقیر کو دے دی۔ فقیر نے اس عورت کے لیے نیک اولاد کے لیے دعا کی اور چلا گیا۔ اللہ کے فضل اور رحمت سے اس فقیر کی دعا کے بعد اس عورت کے ہاں اولاد ہوئی۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے گھر کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے جشن کی وجہ دریافت کی۔ اس عورت نے بتایا کہ اللہ نے مجھے اولاد سے نوازا ہے۔ آپ علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ میرے ہاں اولاد کبھی نہیں ہوگی مگر اللہ نے ایک فقیر کی دعا سے مجھے اولاد سے نواز دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو نے تو فرمایا تھا کہ اس عورت کی کبھی اولاد نہیں ہوگی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ پہلے تو جا کر حلال گوشت کا ایک ٹکڑا لے آ، پھر میں تیرے سوال کا جواب دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت تلاش کیا مگر کہیں سے بھی حلال گوشت کا ٹکڑا نہیں ملا۔ وہ واپس اللہ کے حضور حاضر اور کہا کہ اے اللہ مجھے کہیں سے بھی حلال گوشت کا ٹکڑا نہیں ملا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کے گوشت کا ٹکڑا لے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ یہ تو ایک اور مشکل کام ہے مگر اللہ کا حکم تھا اس لیے نکل پڑے۔ بہت تلاش کرنے کے بعد بھی کہیں سے انسان کے گوشت کا ٹکڑا نہ ملا۔ وہ تلاش کرتے کرتے ایک جنگل میں پہنچ گئے۔ اس جنگل میں
وہی فقیر بیٹھا تھا جس نے اس عورت کے لیے دعا کی تھی۔ اس فقیر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی پریشانی کی وجہ دریافت کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ یہ ماجرا سن کر اس فقیر نے بولا کہ صرف ایک ٹکڑا چاہیے، کوئی چاقو ہے آپ کے پاس؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاقو نکال کر دے دیا۔ چاقو لے کر اس فقیر نے اپنے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانے ہی لگے تھے کہ فقیر نے انہیں پکارا اور کہا کہ رک جاؤ، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کون سے حصے کا گوشت منگوایا ہو، میں جسم کے ہر حصے سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر دیتا ہوں۔ اس فقیر نے اپنے ہاتھ سے، کاندھے سے، پیٹھ سے اور جسم کے ہر حصے سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور کہا کہ میں گوشت کے ٹکڑے لے آیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کس کے گوشت کے ٹکڑے ہیں؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری بات بیان کر دی اور کہا کہ فلاں جنگل میں مجھے ایک فقیر ملا تھا، اس کے جسم کے گوشت کے ٹکڑے ہیں۔ ناظرین گرامی، تب اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، اس بندے نے تیرے کہنے پر میرے لیے اپنے جسم سے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر دے دیے، تو کیا میں اس کے کہنے پر اس عورت کو اولاد نہیں دے سکتا تھا؟ اے موسیٰ، گوشت تو تیرے جسم پر بھی تھا اور اس عورت کے لیے دعا بھی کر سکتا تھا، مگر تو نے نہیں کی۔ اس فقیر نے سچے دل سے دعا کی اور میں نے قبول کی۔ بے شک خدا اپنے بندوں کو راضی رکھتا ہے۔ تمام پیغمبر کی نسبت قرآن میں حضرت موسیٰ کا واقعہ زیادہ آیا ہے۔ 30 سے زیادہ صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور بنی اسرائیل کے واقعے کی طرف 100 مرتبہ سے زیادہ اشارہ ہوا ہے۔ اگر ہم ان آیتوں کو الگ الگ تشریح کریں اور اس کے بعد ان سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیں تو بعض افراد کے اس توہم کے برخلاف کے قرآن میں تکرار سے کام لیا گیا ہے۔ ہم کو معلوم ہوگا کہ قرآن میں نہ صرف تکرار نہیں ہے بلکہ ہر سورہ میں جو بحث چھیڑی گئی ہے اس کی مناسبت سے اس سرگست کا ایک حصہ شاہد کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ضمناً یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس زمانے میں مملکت مصر نسبتاً وسیع مملکت تھی۔ وہاں کے رہنے والوں کا تمدن بھی حضرت نوح، ہود اور شعیب علیہ السلام کی اقوام سے زیادہ ترقی یافتہ تھا، لہذا حکومت فرعونہ کی مقاومت میں زیادہ تھی۔ اسی بنا پر حضرت موسیٰ کی تحریک اور نہضت بھی اتنی اہمیت کی حامل ہوئی کہ اس میں بہت زیادہ عبرت انگیز نکات پائے جاتے ہیں۔ بنابراین اس قرآن میں حضرت موسیٰ کی زندگی اور بنی اسرائیل کے حالات کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ کلی طور پر اس عظیم پیغمبر کی زندگی کو 5 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 5 ادوار: نمبر 1، پیدائش سے لے کر آغوش فرعون میں آپ کی پرورش تک کا زمانہ۔ نمبر 2، مصر سے آپ کا نکلنا اور شہر مدین میں حضرت شعیب کے پاس کچھ وقت گزارنا۔ نمبر 3، آپ کی بعثت کا زمانہ اور فرعون اور اس کی حکومت والوں سے آپ کے متعدد تنازع۔ نمبر 4، فرعونیوں کے چنگل سے موسیٰ اور بنی اسرائیل کی نجات اور وہ حوادث جو راستہ میں اور بیت المقدس پہنچنے پر رونما ہوئے۔ نمبر 5، حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے درمیان کشمکش کا زمانہ۔ ولادت حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حکومت فرعون نے بنی اسرائیل کے یہاں جو نومولود بیٹے ہوتے تھے انہیں قتل کرنے کا ایک وسیع پروگرام بنایا تھا، یہاں تک کہ فرعون کی مقرر کردہ دائیاں بنی اسرائیل کی باردار عورتوں کی نگرانی کرتی تھیں۔ ان دائیوں میں سے ایک والدہ موسیٰ کی دوست بن گئی تھی۔ شکم مادر میں موسیٰ کا حمل مخفی رہا اور اس کے آثار ظاہر نہ ہوئے۔ جس وقت مادر موسیٰ کو یہ احساس ہوا کہ بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے تو آپ نے کسی کے ذریعے اپنی دوست دائی کو بلانے بھیجا۔ جب وہ آ گئی تو اس سے کہا میرے پیٹ میں ایک فرزند ہے، آج مجھے تمہاری دوستی اور محبت کی ضرورت ہے۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو آپ کی آنکھوں میں ایک خاص نور چمک رہا تھا۔ چنانچہ اسے دیکھ کر وہ دائیا کانپنے لگی اور اس کے دل کی
گہرائی میں محبت کی ایک بجلی سما گئی جس نے اس کے دل کی تمام فضا کو روشن کر دیا۔ یہ دیکھ کر وہ دائیا مادر موسیٰ سے مخاطب ہو کر بولی کہ میرا یہ خیال تھا کہ حکومت کے دفتر میں جا کے اس بچے کے پیدا ہونے کی خبر دوں تاکہ جلاد آئیں اور اسے قتل کر دیں اور میں اپنا انعام پالوں، مگر میں کیا کروں کہ میں اپنے دل میں اس نوزائیدہ بچے کی شدید محبت کا احساس کرتی ہوں، یہاں تک کہ میں یہ نہیں چاہتی کہ اس کا بال بھی بیکا ہو۔ اس کی اچھی طرح حفاظت کرو، میرا خیال ہے کہ آخرکار یہی ہمارا دشمن ہوگا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام تنور میں وہ دائیا مادر موسیٰ کے گھر سے باہر نکلی تو حکومت کے بعض جاسوسوں نے اسے دیکھ لیا۔ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ وہ گھر میں داخل ہو جائیں گے۔ موسیٰ کی بہن نے اپنی ماں کو اس خطرے سے آگاہ کر دیا۔ ماں یہ سن کے گھبرا گئی، اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اب کیا کرے۔ اس شدید پریشانی کے عالم میں جب کہ وہ بالکل حواس باختہ ہو رہی تھیں، اس نے بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور تنور میں ڈال دیا۔ اس دوران میں حکومت کے آدمی آ گئے، مگر وہاں انہوں نے روشن تنور کے سوا کچھ نہ دیکھا۔ انہوں نے مادر موسیٰ سے تفتیش شروع کر دی۔ پوچھا، دائیا یہاں کیا کر رہی تھی؟ موسیٰ کی ماں نے کہا کہ میری سہیلی ہے، مجھ سے ملنے آئی تھی۔ حکومت کے کارندے مایوس ہو کے واپس ہو گئے۔ اب موسیٰ کی ماں کو ہوش آیا، آپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بچہ کہاں ہے؟ اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ناگہاں تنور کے اندر سے بچے کی رونے کی آواز آئی۔ اب ماں تنور کی طرف دوڑی، کیا دیکھتی ہے کہ خدا نے اس کے لیے آتش تنور کو ٹھنڈا اور سلامتی کی جگہ بنا دیا ہے۔ وہی خدا جس نے حضرت ابراہیم کے لیے آتش نمرود کو برود و سلام بنا دیا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور بچے کو صحیح سالم باہر نکال لیا، لیکن پھر بھی ماں محفوظ نہ تھی، کیونکہ حکومت کے کارندے دائیں بائیں پھرتے رہتے اور جستجو میں لگے رہتے۔ کسی بڑے خطرے کے لیے یہ کافی تھا کہ وہ ایک نوزائیدہ بچے کے رونے کی آواز سن لیتے۔ اس حالت میں خدا کے ایک الہام نے ماں کے قلب کو روشن کر دیا۔ وہ الہام ایسا تھا کہ ماں کو بظاہر ایک خطرناک کام پر آمادہ کر رہا تھا، مگر پھر بھی ماں اس ارادے سے اپنے دل میں سکون محسوس کرتی تھی۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلا، اور جب تجھے اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور ڈرنا نہیں اور نہ غمگین ہونا، کیونکہ ہم اسے تیرے پاس لوٹا دیں گے اور اسے رسولوں میں سے قرار دیں گے۔ اس نے کہا، خدا کی طرف سے مجھ پر یہ فرض عائد ہوا ہے، میں اسے ضرور انجام دوں گی۔ اس نے پختہ ارادہ کر لیا کہ میں اس الہام کو ضرور عملی جامہ پہناؤں گی اور اپنے نوزائیدہ بچے کو دریائے نیل میں ڈال دوں گی۔ اس نے ایک مصری بڑھئی کو تلاش کیا۔ وہ بڑھئی قبطی اور فرعون کی قوم سے تھا۔ اس نے اس بڑھئی سے درخواست کی کہ میرے لیے ایک چھوٹا سا صندوق بنا دے۔ بڑھئی نے پوچھا، جس قسم کا صندوقچہ تم بنوانا چاہتی ہو اسے کس کام میں لاؤ گی؟ موسیٰ کی ماں جو دروغ گوئی کی عادی نہ تھی، اس نازک مقام پر بھی سچ بولنے سے باز نہ رہی۔ اس نے کہا، میں بنی اسرائیل کی ایک عورت ہوں، میرا ایک نوزائیدہ بچہ لڑکا ہے، یہاں اس بچے کو اس صندوق میں چھپانا چاہتی ہوں۔ اس قبطی بڑھئی نے اپنے دل میں یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ جلادوں کو یہ خبر پہنچا دے گا۔ وہ تلاش کر کے ان کے پاس پہنچ گیا، مگر جب وہ انہیں یہ خبر سنانے لگا تو اس کے دل پر ایسی وحشت طاری ہوئی کہ اس کی زبان بند ہو گئی۔ وہ صرف ہاتھوں سے اشارے کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ ان علامتوں سے انہیں اپنا مطلب سمجھا دے۔ حکومت کے کارندوں نے اس کی حرکات دیکھ کر یہ سمجھا کہ یہ شخص ہم سے مذاق کر رہا ہے، اس لیے اسے مارا اور باہر نکال دیا۔ جیسے ہی وہ اس دفتر سے باہر نکلا، اس کے ہوش و حواس یکجا ہو گئے اور پھر جلادوں کے پاس گیا اور اپنی حرکات سے پھر مار کھائی۔ آخر اس نے یہ سمجھا کہ اس واقعے میں ضرور کوئی الہی راز پوشیدہ ہے، چنانچہ اس نے صندوق بنا کے حضرت موسیٰ کی والدہ کو دے دیا۔ دریا کی موجیں گہوارے سے بہتر غالباً صبح کا وقت تھا۔ ابھی اہل مصر محو خواب تھے، مشرق سے پاؤ پھوٹ رہی تھی۔ ماں نے نوزائیدہ بچے اور صندوق کو دریائے نیل کے کنارے لائی، بچے کو آخری مرتبہ دودھ پلایا، پھر اسے صندوق میں رکھا جس میں یہ خصوصیت تھی کہ ایک چھوٹی کشتی کی طرح پانی پر تیر سکے۔ پھر اس صندوق کو نیل کی موجوں کے سپرد کر دیا۔ نیل کی پرشور موجوں نے اس صندوق کو جلد ہی ساحل سے دور کر دیا۔ ماں کنارے کھڑی دیکھ رہی تھی،
ماں اسے ایسے محسوس ہوا کہ اس کا دل سینے سے نکل کر موجوں کے اوپر تیر رہا تھا۔ اس وقت اگر الطاف الہی اس کے دل کو سکون و قرار نہ بخشتا تو یقیناً زور زور سے رونے لگتی اور پھر سارا راز فاش ہو جاتا۔ کسی آدمی میں یہ قدرت نہیں ہے کہ ان حساس لمحات میں ماں پر جو گزر رہی تھی الفاظ میں اس کا نقشہ کھینچ سکے، مگر ایک فارسی شاعرہ نے کسی حد تک اس منظر کو اپنے فصیح اور پر از جذبات اشعار میں مجسم کیا ہے۔ دلوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت۔ اب دیکھنا چاہیے کہ فرعون کے محل میں کیا ہو رہا تھا۔ روایت میں مذکور ہے کہ فرعون کی ایک اکلوتی بیٹی تھی، وہ ایک سخت بیماری سے شدید تکلیف میں تھی۔ فرعون نے اس کا بہت کچھ علاج کروایا مگر بے سود۔ اس نے کاہنوں سے پوچھا، انہوں نے کہا اے فرعون، ہم پیشین گوئی کرتے ہیں کہ اس دربار میں سے ایک آدمی تیرے محل میں داخل ہوگا، اگر اس کے منہ کی رال اس بیماری کے جسم پر ملی جائے گی تو اسے شفا ہو جائے گی۔ چنانچہ فرعون اور اس کی ملکہ آسیہ ایسے واقعے کے انتظار میں تھے کہ ناگہاں ایک روز انہیں ایک صندوق نظر آیا جو موجوں کی سطح پر تیر رہا تھا۔ فرعون نے حکم دیا کہ سرکاری ملازمین فوراً دیکھیں کہ یہ صندوق کیسا ہے اور اسے پانی سے نکال لیں، دیکھیں کہ اس میں کیا ہے۔ نوکروں نے وہ عجیب صندوق فرعون کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ کسی کو اس کا ڈھکنا کھولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ مطابق مشیت الہی یہ لازمی تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کے لیے صندوق کا ڈھکنا فرعون ہی کے ہاتھ سے کھولا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جس وقت فرعون کی ملکہ نے اس بچے کو دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا کہ ایک بجلی چمکی ہے جس نے اس کے دل کو منور کر دیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔